بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے مقبول ولی کامل کا ذکر خیر کریں گے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی بھی تھے اور اپنے دور کے قطب بھی تھے۔ جب ایک کافر نے ان کی بے ادبی کی تو اس کا بڑا ہی بھیانک انجام ہوا۔ یہ شخصیت امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان ہیں۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم ان ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت علامہ کاظم علی خان بن محمد اعظم خان ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت سیدنا قیس ملک عبد الرشید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ جب حضرت سیدنا قیس ملک عبد الرشید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بشارت دی کہ قیس ملک عبد الرشید کی نسل میں سے ایک سلسلہ عظیم پیدا ہوگا جو دین کو قیامت تک مستحکم کرے گا۔ اور یہ بشارت واقعی پوری ہوئی کہ آپ کی پشت میں بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانی نسل پٹھان تھے۔ آپ کے پردادا حضرت مولانا سعید اللہ خان صاحب 1151 ہجری میں نادر شاہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ سلطان محمد شاہ نے انہیں ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت شریف 1224 ہجری میں یوپی کے شہر بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ اپنے زمانے کے ایک بہترین عالم ربانی اور مفتی تھے۔ آپ نے راجستھان کے ٹونک شہر میں حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی اور 1248 ہجری میں آپ نے سند فراغت حاصل فرمائی۔ آپ ایک شاندار مقرر تھے۔ تصوف میں بھی اعلیٰ مقام تھا آپ کا۔ آپ فقر و فاقہ اور زہد و قناعت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ تعلیم کے ذریعے دین اسلام کی عظیم خدمات انجام دیتے تھے۔ پورے ہندوستان میں مشہور و معروف خطبات علمی جس کو جمعہ و عیدین میں کئی جگہ پر پڑھا جاتا ہے، وہ خطبہ آپ کے شاگرد حضرت مولانا محمد حسن علمی کا ہی جمع کیا ہوا ہے۔ آپ کے مشورے پر آپ کے ایک شاگرد حضرت مولانا محمد علی خان نے مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کے رد میں ایک کتاب بھی لکھی۔ نواب حافظ رحمت خان کی شہادت کے بعد شجاع الدولہ اور اس کے بیٹے آصف الدولہ نے روہیل کھنڈ پر قبضہ کیا۔ یہ دونوں شیعہ عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب علیہ الرحمہ نے بنا ان سے ڈرے ان دونوں کا بھرپور رد کیا۔ ایک روز ہولی کے تہوار کے دن آپ کوچا سیتا رام محلے سے گزر رہے تھے۔ ایک غیر مسلم طوائف عورت نے اپنی چھت کے اوپر سے آپ پر رنگ ڈال دیا۔ آپ کے چاہنے والے ایک نوجوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ غصے میں چھت پر جا کر اس عورت پر سختی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت نے اسے روک دیا اور فرمایا کہ بھائی کیوں اس پر سختی کرتے ہو؟ اس نے مجھ پر رنگ ڈالا ہے، خدا اسے رنگ دے گا۔ آپ کی مبارک زبان سے جیسے ہی یہ جملے نکلے فوراً وہ طوائف نیچے آ کر آپ کے قدموں میں گر پڑی
اور معافی مانگنے لگی اور فوراً مشرف و اسلام ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم شخص ایک مسلمان لڑکے کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ ایک دن وہ غیر مسلم برے ارادے کے ساتھ اس مسلمان لڑکے کے پیچھے بھاگا۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضرت کی پناہ لی۔ وہ غیر مسلم تلوار لے کر آ گیا اور حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت کو کچھ خراش آ گئی۔ اس زمانے میں دو پہلوان قریب میں جناب حکیم عبدالصمد صاحب کے مکان کے پاس ہی رہتے تھے۔ ان دونوں نے یہ حال دیکھا تو وہ فوراً آئے اور ایک راہ چلتا مسلمان بھی آ گیا۔ اس طرح تینوں نے مل کر اس غیر مسلم شخص کی پٹائی شروع کر دی۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں مارتے ہو اسے؟ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ اس غیر مسلم کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ سڑک کی گندی نالیوں سے منہ لگا کر پانی پیتا تھا۔ جب تک زندہ رہا یوں ہی مارا مارا پھرتا رہا۔ یہ تھا آپ کی بے ادبی کرنے کا انجام۔ بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں آپ کے ایک رشتہ دار رہتے تھے جن کا نام وارث علی خان تھا۔ ایک مرتبہ وہ قرض کے طور پر کچھ رقم لینے کی خاطر آپ کے پاس آیا۔ اس کی جوانی کا عالم تھا اور وہ بہت آزاد مزاج آدمی تھا۔ آپ نے اس کو رقم تو دے دی لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اس رقم کو فضول کاموں میں استعمال مت کرنا۔ ان صاحب نے اس کا اقرار کیا اور چلے گئے۔ اسی دن یہ وارث علی خان وہ رقم لے کر ایک طوائف کے یہاں گیا۔ اس کی مکان کی سیڑھیوں پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت کا مبارک عصا اور آپ کی چھتری وہیں دروازے پر رکھی ہوئی ہے۔ یہ جلدی سے وہاں سے نکل گیا اور ایک دوسری بازارو عورت کے گھر پر گیا۔ جب وہاں پہنچا تو یہی منظر دیکھا کہ باہر کے دروازے پر ہی حضرت کا عصا اور چھتری رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے بھی یہ جلدی سے بھاگا اور تیسری کے یہاں گیا تو وہاں بھی یہی منظر دیکھا۔ اب سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بالآخر فوراً حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے گناہ سے سچی توبہ کی۔ 1274 ہجری مطابق 1857 عیسوی کے غدر کے بعد جب انگریزوں کا قبضہ ہوا اور انہوں نے شدید ظلم و ستم کیے تو لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے تھے۔ بہت سارے لوگ اپنے مکانات چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں چلے گئے، لیکن حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے محلہ ذخیرہ میں اپنے مکان ہی میں مقیم رہے اور 5 وقتہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ ایک روز حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ انگریزوں کا ادھر سے گزر ہوا اور اس خیال سے انگریز مسجد میں گھسے کہ مسجد میں کوئی شخص ہو تو اس کو پکڑ کر اس کی پٹائی کرے۔ وہ پوری مسجد میں ادھر ادھر گھوم آئے مگر کوئی نظر نہیں آیا اور وہ وہاں سے چلے گئے جبکہ آپ مسجد میں ہی موجود تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 2 جمادی الاول 1286 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار اقدس یو پی کے شہر بریلی شریف میں ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔